السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے دوستو، عزیز بھائیوں، رمضان کا مہینہ الحمدللہ قرآن کریم کی تلاوت کا مہینہ ہوتا ہے۔ ہمارے بزرگان دین بھی جو ہوتے ہیں الحمدللہ رمضان کے مہینے میں کئی قرآن پڑھنے کا ان کا معمول ہوا کرتا تھا، قرآن پورے کر دیتے تھے۔ بہت ساری مائیں بہنیں بھی ہوتی ہیں الحمدللہ، کئی قرآن ان کے پورے ہو جاتے ہیں۔ اسی طریقے سے بہت سارے ایمان والے بھائی ہوتے ہیں، مرد ہوتے ہیں، ان کے بھی کئی قرآن پورے ہو جاتے ہیں۔ اب سب سے بڑا مرحلہ یہاں آتا ہے جب رمضان کریم پورا ہونے والا ہوتا ہے تو قرآن کریم کئی جو پڑھ لیے گئے ہیں ذخیرہ ہو جاتا ہے۔ اب اس کو بخشنے کا مرحلہ آتا ہے، اس کو بخشا کیسے جائے۔ اب اس میں کرتے کیا ہیں بہت سارے لوگ، عورتیں کیا ہوتی ہیں، گھر میں بچوں کو کہتی ہیں کہ بھئی امام صاحب سے کہنا، حافظ صاحب سے کہنا کہ میں نے اتنے قرآن پڑھے ہیں، ان کو بخشوا دیجئے۔ بہت سارے لوگ ہوتے ہیں امام صاحب سے ملتے ہیں، مفتی صاحب سے، عالم صاحب سے کہ حضرت ہمارے اتنے قرآن ہیں، ان کو آپ بخش دیجئے۔ دیکھو دوستو بزرگو، قرآن کریم پورا آپ نے پڑھا ہو یا ایک پارہ پڑھا ہو یا ایک سورت پڑھی ہو یا ایک رکوع پڑھا ہو، یا آپ نے کوئی بھی نفلی عبادت کی ہو، کسی غریب کو صدقہ دیا ہو، آپ نے کوئی بھی نفلی کام کیا ہو، کوئی بھی اچھا کام کیا ہو، اس میں آپ کسی مرحوم کو اس کا ثواب پہنچانا چاہتے ہیں تو اس کا طریقہ بہت سمپل ہے۔ اس کے لیے کسی امام صاحب کی، حافظ صاحب کی یا کسی مفتی صاحب کی ضرورت نہیں ہوتی۔ اس میں صرف آپ یہ نیت کر لیں کہ اللہ تعالیٰ میں نے جتنا قرآن پڑھا ہے، جو بھی خیر کا کام کیا ہے، اس میں جو بھی کمی کوتاہی ہوئی ہو، اللہ تعالیٰ تو اس کمی کوتاہی کو دور کر دینا، اور اس قرآن پڑھنے کا یا خیر کا کام جو بھی کیا ہو، اس کا ثواب ہمارے اور آپ کے آقا امام الانبیاء سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم کو، خاص طور سے سارے انبیاء، صحابہ، تابعین، تبع تابعین، سارے بزرگان دین جتنے آج تک آئے ہیں، سارے اللہ والے، ان کو، اور دنیا میں جتنے بھی مسلمان اپنی قبروں میں جا چکے ہیں، اللہ تعالیٰ سب کو اس کا ثواب پہنچا دے۔ دل میں آپ یہ نیت کر لیں گے، انشاءاللہ اللہ کی رحمت سے امید ہے کہ آپ کو بھی پورا ثواب ملے گا، اور جس کی آپ نے ثواب پہنچانے کی نیت کی ہے، سب کو اس کا ثواب ملے گا، سب کو ملے گا۔ ایسا نہیں کہ وہ ثواب بٹے گا۔ جیسے اس کی مثال ایسے سمجھیں آپ، اللہ کی رحمت کا آپ اندازہ کریں، جیسے کہیں وائی فائی کنیکشن لگایا جاتا ہے، اور اگر اس کا ایک استعمال کرنے والا ہو تو اسپیڈ اچھی ملتی ہے، اور اگر 4 6 8 10 لوگ اگر استعمال کریں اسی کنیکشن سے تو وہ اسپیڈ بٹ جاتی ہے، شیئر ہو جاتی ہے، تقسیم ہو جاتی ہے، سب کو اسپیڈ برابر نہیں ملتی۔ یہاں ایصال ثواب میں اللہ کی رحمت اتنی تنگ نہیں ہے دوستو بزرگوں، یہاں پر سب کو برابر ثواب ملتا ہے۔ جتنا پڑھنے والے کو ملا ہے، اس نے جس کو وہ ایصال ثواب کیا ہے، جس کو وہ ثواب پہنچایا ہے، سارے مرحوموں کو برابر ثواب ملے گا۔ یہ اللہ کی رحمت کی کتنی وسعت ہے۔ اس لیے علماء نے لکھا ہے کہ ہم جو بھی خیر کا کام کریں، نفلی جتنی عبادات کریں، خیرات کریں، صدقات دیں، کسی کو ہدیہ دیں، ایصال ثواب کے لیے کچھ کام کریں، جو بھی، تو اس میں کسی ایک شخص کے لیے، 2 لوگوں کے لیے آپ نیت نہ کریں، نیت کو وسیع کریں، سارے مسلمان مرحومین کے لیے۔ یہاں تک کہ علماء نے لکھا ہے زندہ کو بھی ثواب پہنچا سکتے ہیں آپ۔ اس لیے سارے مسلمانوں کو اگر آپ اس میں لے لیں گے، سب کی نیت کر لیں گے، سب کو ثواب پہنچ جائے گا۔ یہ ہے ایصال ثواب کا بالکل سمپل طریقہ۔ امید کرتا ہوں انشاءاللہ کہ یہ مسئلہ آپ کو سمجھ میں آیا ہوگا۔ خود بھی عمل کریں، اپنے دوستوں میں بھی شیئر کریں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اسی طرح نیک اعمال کی توفیق دیتا رہے اور شریعت کی باتیں سمجھاتا رہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔